الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا جو ہے وہ ایک چلتی ریل گاڑی کی طرح ہے، جس میں روزانہ کتنے مسافر اپنی پیدائش قصے کے ساتھ اس پر سوار ہوتے ہیں، اور جس کا گھر آ گیا ہے، سفر مکمل ہو گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر کی موت کے واسطے سے اس سے اتر جاتے ہیں۔ روز کتنے لوگ اس دنیا میں سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اسی زندگی کے سفر میں ہمارے ساتھ سفر کرنے والے، ٹرین کے سفر میں، بس کے سفر میں، جس طرح بعض ایسے مسافر مل جاتے ہیں جو سفر کو انتہائی خوشگوار بنا دیتے ہیں، اور سفر کی تکان، سفر تو ایک عذاب ہے، تو سفر کی مشقت اور سفر کی تکلیف ان کی موجودگی کی وجہ سے، ان کی صفات کی وجہ سے، ان کی خصوصیات کی وجہ سے سفر ہمارے لیے انتہائی خوشگوار ہو جاتا ہے یقیناً۔ اسی زندگی کے ایک سفر سے آج بڑے افسوس کے ساتھ اور انتہائی دکھ کے ساتھ یہ خبر بتانی پڑ رہی ہے کہ اس زندگی کی اس ریل گاڑی سے ہمارے ساتھ ایک انتہائی پیارے مسافر اور انتہائی قابل رشک ہمارے ساتھی اور رفیق سفر اور داعی دین اور میری دانش میں انتہائی مخلص اور مشفق دوست اور ساتھی جناب قاضی ضیاء الاسلام صاحب، جو علی گڑھ میں قیام پذیر تھے، وہ جو ہے ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ دنیا میں جو آیا ہے، یقیناً جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنا واپسی کا ٹکٹ لے کر آتا ہے، اس میں کوئی موت کو قرآن نے ذکر کیا، خلق الموت والحیات، موت کو پہلے پیدا کیا، زندگی کو بعد میں، اور یہ ٹکٹ ایسا ہے اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نئے چینج ہو سکتا ہے، نوٹ چینجیبل، نوٹ ریفنڈیبل۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ ایسے سفر میں قاضی ضیاء الاسلام صاحب ہمارے ساتھ سفر بہت زیادہ لمبا وقت ہمارے ساتھ نہیں گزرا، ابھی یعنی میرے خیال سے 10-12 سال سے ان سے رابطہ ہوا، ابھی قریبی زمانے ہی میں، اس سے کچھ زیادہ سے ہوا ہوگا۔ علی گڑھ حاضری ہوئی، علی گڑھ کے لیے انہوں نے دعوت دی، بہت دنوں سے علی گڑھ میں تلاش کر رہے تھے کہ ایسا رفیق اور ایسا ساتھی مل جائے۔ ان کی پہلی مرتبہ ملاقات سے بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دل میں چبھ جاتی ہیں۔ تو قاضی ضیاء الاسلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب صفات عطا فرمائی تھی۔ خصوصاً میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب کے جو خصوصی امتیازات اور تھے، یقیناً وہ ایسے ہیں کہ ان کا بہت دنوں تک ذکر ہوتا رہے گا، اور ساتھی اس کی کمی کو محسوس کرتے رہیں گے۔ مگر یہ بات میں مسلسل جو ہے حیثیت خیر امت کا ایک ادنا فرد ہونے کی حیثیت سے یہ بات میں بار بار اپنے ساتھیوں سے دہراتا رہا ہوں۔ خصوصاً یہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا یہ ملک، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، محبت بھرے لوگوں کا ملک ہے۔ یہ محبت بھرے لوگوں کا ملک ہے، ان محبت بھرے لوگوں کا حق ادا کرنے کے لیے، ان میں رہ کر خیر امت کا فرض ادا کرنے کے لیے ہمیں ان تک حق پہنچانے، اور ان کی جو ہے ان کے ساتھ جو ہمارا خونی رشتہ ہے اور ہمارے ساتھ امت ہونے کا رشتہ ہے، اپنے رب کے بندہ ہونے کا رشتہ ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ علمی صلاحیت اور بہت ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلسل کہتا ہوں، یہاں صرف محبت اور جرأت، دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ محبت کی بھی کمی ہے، ہم لوگ دعوت دیتے ہیں، فکری اور علمی انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہاں ضرورت نہیں ہے ڈائیلاگ کی۔ اور جرأت کی دو چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہیں، بتائیں انہیں کیا ہے حق بات، ہمیں نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرت قاضی ضیاء الاسلام صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے دو اہم ترین صفات عطا فرمائی تھی، وہ تھی ان کے محبت، کمال محبت اور کمال جرأت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دبلے پتلے آدمی تھے، لیکن کافی ظاہر ہے بہت زمانہ تو ریٹائرمنٹ کو ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ ایک نوجوانوں سے زیادہ فعال، انتہائی، اور کسی جگہ وہ خوف کا اور احساس کمتری کا سوال ہی نہیں تھا ان کا۔ ایک زمانے تک علی گڑھ یونیورسٹی میں، وہ بجنور میں جو ہے کہ رہنے والے تھے، بخشی والا کے والد صاحب کا شاید جلدی ان کا عمری میں انتقال ہو گیا تھا، والدہ سے انہیں ایسا والہانہ تعلق تھا، بہت سی مثالی چیزیں تھیں والدین کے ساتھ، جیسا ان کا والہانہ تعلق تھا،
وہ ابھی بھی اس بڑھاپے میں آخری درجے کا ہے کہ اس کے بڑھاپے میں تھے، وہ کتنا زمانہ تو ریٹائر، لیکن اپنی والدہ کا اس طرح ذکر کرتے تھے جیسے دودھ چھڑا ہوا بچہ بھی یا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ والہانہ تعلق رکھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ماں کا اولاد ہونے کا اور ماں سے محبت کا مزہ محسوس ہونے لگتا تھا۔ تو وہ پھر اس کے بعد وہ علی گڑھ آئے اور علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو آفس میں وہ کام کرتے رہے، اور پھر جو ہے اس دوران میں بھی انہوں نے یونیورسٹی میں کوئی کسی پر ظلم ہوا، ظلم کرنے والا کتنا بڑا آدمی تھا اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، اپنی نوکری داؤ پر جائے گی، مخالف ہو جائیں گے اس کی فکر بغیر، اور مسلسل علی گڑھ میں فسادات کے دوران بھی وہ مظلوموں اور ضرورت مند بلا تفریق مذہب و ملت، یہی نہیں صرف مسلمانوں کے ساتھ ان کا یہ حال تھا، بلکہ وہ جو کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اس پر ظلم ہوا جاتی ہے، اس کے ساتھ تعاون اور اس کے ساتھ ریلیف کے سلسلے میں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آخری مخالف ماحول میں چلے جاتے تھے مدد کرنے کے لیے، کرتے رہے، اور مسلسل وہ ظالموں کے خلاف ایجیٹیشن میں بالکل دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب سے دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے آخری محبت، ایک کسی کو اپنا کہا تو انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا۔ یقیناً ان کی کمی ہمارے لیے ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے علاوہ ہم کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ قضاء و قدر کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں، جس کے لیے جو وقت لکھا ہے وہ حکیم علیم ذات عالی، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ آج جمعہ کا دن عید کا دن ہے، الجمعہ تو عید المومن، وہ آج اپنے رب سے عید ملنے چلے گئے، یقین اپنی زندگی بھر کی محنت، کاوشوں اور انسانیت کی اور ملت کی جو درد مندانہ انہوں نے اور انتہائی خودداری کے ساتھ، انتہائی استغنا کے ساتھ یہ چیز، اور انتہائی سخاوت کے ساتھ، وہ کوئی بہت بڑی پوسٹ پر نہیں رہے امریکہ وہاں جو ہے اس میں یونیورسٹی میں، اور اب ظاہر ہے کہ اسے پینشن پر ان کا گزارا ہو رہا تھا، بچے بھی ابھی طرح سے کما قو جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں تھا، وہ بس اپنے اخراجاتی کے کفیل ہو رہے تھے، یہ بڑی بات تھی، لیکن اس میں بھی وہ انتہائی ان کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ دسترخوان کھلا رہتا تھا، ہر آنے والے کے لیے ان کے یہاں جو ہے بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ اس کی ضیافت کرنا اور اس کی مہمان نوازی، اس کو روکنا، قیام کا وہ انتظام کرتے تھے۔ کتنی صفات اس میں تھی، خدا کیسی کے آدمی تھے، یقین وہ ایک مثال تھے، لوگوں کے لیے مشعل راہ تھے، جوانوں کے لیے شرما دینے والے، قابل رشک ان کی بڑھاپا، اور کیسے ایک فعال آدمی تھے۔ یقین ان کا چلا جانا ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ، خصوصاً ہماری تنظیم کے لیے بھی۔ یہ حقیر اپنے تمام اہل تعلق سے آخری درجے میں جو ہے عاجزانہ درخواست کرتا ہے کہ وہ میرے بہت ہی دل سے لگے ہوئے دوست تھے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جتنا استغفار اور ایصال ثواب کریں گے، مدارس کے لوگوں سے بھی درخواست ہے، جو مدرسے کے لوگ ہیں وہ اپنے ایصال ثواب بھی قرآن مجید پڑھ کر اور جو بھی ایصال ثواب کر سکیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، وہ مجھ پر ذاتی احسان ہوگا، یقین اس کی مجھے میرے دل میں بڑی قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کی بال مغفرت فرمائے، ان کی جواہر رحمت میں خاص جگہ نصیب فرمائے۔ ہر ایک آدمی سے غلطی کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، خصوصاً ان کی بچیوں کو، ان کی بھابھی صاحبہ جو ہماری بہت محسنہ ہیں، اور یقیناً وہ اتنی بڑی ضیافت اور مسلسل دسترخوان کی وسعت ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک گھر کی خواتین، بچیاں اور ان کی والدہ ماجدہ نے یقیناً جس وسعت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا ہے وہ قابل رشک بھی ہے اور بہت قابل قدر بھی ہے، عورتوں کے لیے ایک مثال بھی ہے، خواتین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت دے، ان کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو اس صدمے کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور قاضی صاحب کو اپنی جوار رحمت میں اس پیارے سے ہمارے مہمان کی کریم آقا اپنی کریمانہ میزبانی میں ان کے لیے ہر طرح کے جو آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ انعام مل سکتے ہوں نیکیوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔